ڈاکٹر صاحب، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں سے زیادہ خطرناک کون سی؟ اگر ہم خطرناک تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں جب اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، لیکن ٹائپ 1 میں تھوڑا سا کیونکہ یہ ارلی آنسیٹ ہے اور اس میں ہمارے اندر انسولین بالکل نہیں بنتی، اور یہ ایک سمجھیں کہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے جلد بنیادوں پہ تو یہ خدا نہ خاصہ سے میں نے بتایا کہ یہ ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس میں پیشنٹ جا سکتا ہے اور کمپلیکیشن کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمیں فوری طور پہ اس کو ریسکیو دینا پڑے گا انسولین کی شکل میں۔ ٹائپ 2 کیونکہ لنگرنگ ڈیزیز ہوتی ہے، سالہ سال بھی گزر جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی انسولین کیونکہ بن رہی ہوتی ہے تو کام چلتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ٹائپ 2 اگر کنٹرول نہ کی جائے تو یہ کارڈک ڈیزیز میں آتی ہے۔ ٹائپ 1 میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن زیادہ آتی ہیں، جی مثلا کڈنی کی انوالومنٹ زیادہ آتی ہے اگر شوگر کنٹرول نہ کی جائے، آنکھوں کا پردے کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ان میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ خطرناک دونوں ہی ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو۔ ڈاکٹر امتیاز حسن، یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے بیماری لڑکوں میں بھی ہو سکتی ہے، لڑکیوں میں بھی ہو سکتی جی ہے۔ یہ جو چھوٹی عمر میں ہوتی ہے بیماری لڑکیوں میں، تو اس کی وجہ سے ان کو بعد میں ری پروڈکٹیو یعنی پریگنینسی کے یا کنسیو کرنے کے کوئی مسائل سامنے آتے ہیں؟ بچیوں میں تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر ہم بچے اگر ٹائپ 1 پہ ہوئے یعنی ان کی ابھی وہ ایڈلٹہڈ کو نہیں پہنچے تو ان میں کئی دفعہ اگر کنٹرول نہیں ہے تو ان کی گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے، تو جب گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے یعنی وہ پوری طرح گرو نہیں کرتے، بچوں کا قد اتنا نہیں ہوتا، اتنی جتنی عمر کے حساب سے باقی بچوں کی ہائٹ ہوتی ہے وہ نہیں گین کرتے، تو یہ باقی مسائل اس طرح آ سکتے ہیں اگر کنٹرول نہ رہے۔ اور اسی طرح بچیوں میں بھی ان کی جو سیکسول آرگن ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر اس نشو و نما سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر بچی بالغ ہو گئی ہے اور اس کی کنٹرول شوگر نہیں ہے تو کنسیپٹ چاہے وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے تو دونوں میں کنسیو کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو کنسیپشن کے لیے ضروری ہے کہ جو شوگر کا اچھا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، چاہے یہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، لیکن یہ بات دونوں کے لیے ایک کامن دونوں چیزوں میں ہے کہ جب بھی پریگنینسی کے اندر ڈائبٹیز ہوگی چاہے وہ ٹائپ 1 ہو تو وہ ٹائپ 2 ہو، دونوں کو انسولین سے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ ڈاکٹر امتیاز حسن، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ قد میں فرق پڑ سکتا ہے، کون کون سے اعضاء ہیں جسم کے دماغ سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کہ اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز چھوٹی عمر کے بچوں کی ڈائبٹیز جو ہے اس کو کنٹرول نہ رکھا جائے تو کون کون سے اعضاء جسم کے متاثر ہوتے ہیں؟ اس میں جیسے میں نے بھی بات کی کیونکہ جو ٹائپ 1 ہے اس کی جو کمپلیکیشن زیادہ مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن زیادہ ہیں، مائکرو ویسل سے مراد ہے کہ ہم آنکھوں کا پردہ سر سے شروع ہوتے ہیں، آنکھوں کا پردہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے بچوں میں جب آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہو جائے تو 5 سال بعد ہر بچے کی جو ٹائپ 1 کا بچہ ہے اس کی ہمیں اسکریننگ کرنی چاہیے، آنکھوں کا پردہ چیک کروانا چاہیے، اور گردوں کے ٹیسٹ ہے جیسے مائکرو البومنیوریا ٹیسٹ ہے وہ ہمیں لازمی کرواتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی کڈنی کا دوسرا کڈنی افیکٹ کر سکتے ہیں، نروز افیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ لیٹر آن اگر پھر بھی کنٹرول نہ کرے تو باقی اعضاء بھی جیسے ٹائپ 2 کے اندر افیکٹ کر سکتے ہیں، ہارٹ کا ہے یا باقی اعضاء ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو بنیادی طور پہ کیونکہ اس میں جو ایلیمنٹ زیادہ جو ٹائپ 1 کے اندر ہے وہ زیادہ ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے یعنی شوگر کی زیادتی ہوتی ہے، جس کے برعکس جو ٹائپ 2 ہے اس میں اور بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں لپڈز بھی اب نارمل ہوتے ہیں، باقی ایسے جو جسم کے اندر وہ ہارمونس بن رہے ہوتے ہیں یا ایسی رطوبتیں بن رہی ہوتی ہیں جو کارڈک ڈیزیز کو پروموٹ کرتی ہیں، تو ٹائپ 1 میں یہ سلسلہ اتنا زیادہ افیکٹونیس میں زیادہ ہائپر گلائسیمیا سے جو متعلقہ یعنی شوگر کی زیادتی سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں ہمیں۔ ڈاکٹر امتیاز حسن، یہ فرمائیے گا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بلڈ شوگر کس رینج میں رکھی جائے اور دیگر کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں کروائے جائیں تاکہ ان پہ نظر رکھی جائے کہ سب معاملہ ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کرنا کہ ہمیں کس کو تشخیص کی جائے کہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 1 میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے شوگر بہت ہائی ہے، اور اس میں ہم اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرواتے ہیں، جو اینٹی باڈیز یہ ہوتی ہیں کہ لبلبے کی جیسے ہم نے بات کی کہ لبلبے کے خلاف باڈی کچھ ایسی ڈیفنس میکنزم بناتا ہے جو اینٹی باڈیز بناتے ہیں جو لبلبے کے سیل کو تباہ کرتے ہیں، تو ان اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتایا یہ والے ٹیسٹ ہے، اینٹی گیٹ جیسے ہے اینٹی باڈیز وہ آپ کروا سکتے ہیں،
اور دوسری جو چیزیں ان میں یورین کے اندر کیٹونس چیک کیے جا سکتے ہیں. اور تیسرا ہم ان کا تھائرائڈ پروفائل کرواتے ہیں, یعنی تھائرائڈ کا فنکشن کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. چوتھی چیز ہم ان کا سیلیک ڈیزیز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹیشو ٹرانسگلوٹامائنیز, تھوڑا سا مشکل نام ہے لیکن یہ سیلیک ڈیزیز کا اسکریننگ کی جاتی ہے. تو یہ ہم ان کے بچوں میں یہ ایڈوائس کرتے ہیں. اور جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم مائکرو البومن یوریا, یعنی شوگر ہوئے 5 سال ہو جائے, 5 سال کے نہیں, شوگر ہوئے 5 سال ہو جائے تو اس کے بعد ہم باقی چیزوں کی اسکریننگ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ٹائپ 2 ہم ڈے 1 سے ہم ان کے مائکرو البومن بھی کرتے ہیں, لپڈ بھی چیک کرتے ہیں, آنکھوں کا پردے کا ٹیسٹ ڈے 1 سے کرواتے ہیں, کیونکہ وہ ہڈن رہتی ہے. کیونکہ ٹائپ 2 کا پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ نہیں کتنے سالوں سے موجود ہوتی ہے لیکن اس کے ہمیں وہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتی, تشخیص ہوتی نہیں ہے. کیونکہ ٹائپ 1 کی تشخیص فوراً ہوتی ہے, تو ہم جو مین اسکریننگ ہے وہ ہم 5 سال کے عرصے کے بعد شروع کرتے ہیں.